السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سہرہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ کر آئے جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر تشریف فرمایا، سفر فرمایا اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجورے اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فریاد کی کہ اللہ عز و جل کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مانوس ہے نہ غم خوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل ہے اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام آئے۔ چند دنوں میں کھجورے اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا۔ ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ اور دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے۔ اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح فرما: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اسی لیے کہ وہ نماز قائم رکھے تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھلانے کو دے، شاید وہ
احسان مانیں۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دو چیزیں طلب کی، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اور اولاد ابراہیم کی طرف مائل ہو، اور دوسری ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھلانے کو ملے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی۔ اسی طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑہا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندروں اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے، اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قریب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرتے تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے۔